السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل MA قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ وہ اتنی مفید گفتگو ہونے والی ہے کہ اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمیں اس گفتگو کو سننے کے بعد فخر بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ گفتگو کا تعلق ناظرین ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر کے ایمان لانے سے ہے۔ یعنی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس ڈاکٹر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث پڑھی جس کے بعد وہ پڑھتے ہی ایمان قبول کر بیٹھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور مؤمن ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اب سے پہلے بچے اور بچیوں یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے نام اور ان کے معنی بتائے تھے، وہ آپ لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم آئندہ 2 گفتگو ایسی کریں گے جن میں ہم لڑکے اور لڑکیوں کے مشہور نام پیش کریں گے اور ان کے معنی بتائیں گے۔ یعنی وہ نام جو ہماری یا تو دادیوں کے ہیں یا ہماری امیوں کے ہیں یعنی ہماری والداؤں کے، اور یا بہنوں کے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا نام ہے، یا بھائی، ہمارے تایا چچا یعنی بڑوں کے، یعنی مشہور نام جن کے آج تک ہم کو معنی نہیں پتا ہے۔ اور میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ناموں کے معنی یعنی جو مشہور نام ہوں، جو ہمارے بڑوں کے ہو، ان کے معنی شاید ہی کسی ویڈیو میں بیان کیے گئے ہوں، لیکن ہم بیان کریں گے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے اسلام کے تعلق سے ہمیشہ یہ سنا تھا اور وہ سنتے آتے تھے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے، اور اس مذہب میں ان کے بڑوں سے لے کر یعنی مذہب کے شروع کے جو لوگ ہیں ان سے لے کر یعنی نبیوں سے لے کر آج تک سب نے دہشت گردی سکھائی ہے، اور یہ سب لوگ ظالم ہوتے ہیں، ان کے اندر رحم نہیں ہوا کرتا ہے، یہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس نے یہ سنا تھا اور اسی پر اس کا عقیدہ تھا اور ایمان تھا۔ وہ اسی یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور مسلمانوں سے اسے سخت نفرت تھی۔ مسلمان کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں میں خون آ جاتا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے ایک پلان بنایا کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن بناؤں گا، ایک ایسی تنظیم بناؤں گا جس کے اندر میں سب کی مدد کروں گا۔ مذہب کو میں نہیں دیکھوں گا، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی طرح کے بھی لوگ ہو، کہیں کے بھی لوگ ہو، کسی مذہب کے، کسی فرقے کے، کالے گورے، ہندو مسلمان، سب کی میں مدد کروں گا۔ اور اس سے وہ چاہتا تھا کہ میں مسلمانوں کے منہ پر تماچا ماروں اور میں بتاؤں کہ ایسا ہوا کرتا ہے مذہب اور انسانیت۔ جب وہ یہ کام کر رہے تھے، تنظیم کو تیار کر رہے تھے، تو اسی وقت وہ دنیا کی تنظیموں اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی کتابوں کا اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے کچھ کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں کچھ لوگوں کو پڑھ رہا ہوں، تنظیموں کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی بڑی شخصیتوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی، جو شخص آئے تھے، کہ اگر یہی کر رہے ہو نا، ایک مرتبہ اسلام کا مطالعہ اور کر لینا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور پڑھ لینا۔ بس اتنا کہا اور چلے گئے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا، ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی کوئی بات اگر کہنی ہو تو ہمیں کہہ دینی چاہیے، جو حق بات ہو، جو صحیح بات ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر عمل بھی نہ کرے لیکن اس کے دل پر ٹسک سی لگتی ہے کہ ہاں فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے اس وقت تو کوئی اثر نہیں دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے ذہن میں بات آئی کہ اس نے ایسا کہا تھا کہ اسلام کا مطالعہ اور کر لینا، اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ اور کر لینا۔ اس نے اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور احادیث کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ ایک ایسی حدیث پر پہنچا جس کو وہ پڑھتے ہی ایمان قبول کر بیٹھا اور مسلمان ہو گیا۔ آئیے ناظرین اسی حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث اس نے پڑھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کے ساتھ کسی کام سے اپنے مقام سے نکلے،
اور جیسے ہی وہ اپنے مقام سے نکلے کچھ دور ہی پہنچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ عورت، بوڑھی عورت رو رہی ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال دیکھو تو صحیح، یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے معلوم کیا کہ آپ اماں کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں ایک جگہ پر کام کرتی ہوں، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں صاف صفائی کا کام کرتی ہوں ایک بڑے گھرانے میں، اس گھر کی جو عورت ہے وہ بہت بڑی ظالم عورت ہے، وہ رحم نہیں کرتی ہے، انہوں نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے کچھ پیسے دیے ہوں گے تیل لانے کے لیے، اب وہ تیل ایسا ہوا پلٹ گیا، تیل بکھر گیا زمین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال جاؤ، جتنے کا تیل یہ تھا اتنی قیمت ان کو لا کر دو اور ان کو تیل لا کر کے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قیمت ان کو لا کے دی، ان کے پاس تیل آیا تو وہ پھر رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ان بزرگ عورت نے کہا کہ ابھی بھی وہ عورت مجھ پر ظلم کرے گی اور مجھ کو پریشان کرے گی، کیونکہ میں دیر کر چکی ہوں، مجھے تاخیر ہو گئی ہے، وہ ابھی بھی مجھے بہت زیادہ ستائے گی۔ اس طریقے سے پریشان بیچاری وہ ضعیف عورت، کمزور عورت، بوڑھی عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو وہ عورت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی ایک طرف کھڑے ہو گئے نیچے کو چہرہ کر کے، اور آپ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ عورت ہیں بہت زیادہ پریشان تھی، راستے میں رو رہی تھی۔ ہم نے معلوم کیا کہ کیوں رو رہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ تیل تھا وہ بکھر گیا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم نے ان کو تیل دے دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ انہیں پھر بھی پریشان کریں گی دیر ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں سفارش لے کر کے کہ آپ انہیں پریشان نہ کریں، آپ درگزر کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچی نگاہ کر کے اس طریقے سے ان سے باتیں بتا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا حسین چہرہ، اتنی زبردست اخلاق، ایسی عادت، ایسی حیا کہ آنکھیں اوپر نہیں اٹھ رہی ہیں، اور چہرے کا نور ایسا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ایسا خوبصورت شخص، ایسا پر نور شخصیت، اوپر سے نیچے تک، سر سے لے کر پیروں تک نور ہی نور، وہ عورت جو مالک تھی وہ پریشان کہ کون شخص ہے آخر اتنا حیا والا، اتنا نور چہرے پر، وہ پریشان۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر کے وہاں سے چلے تو فوراً وہ دونوں عورتیں پیچھے پیچھے آئیں، حضرت بلال کو روکا، حضرت بلال سے کہا کہ یہ تو بتا دیجئے کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں۔ کہا کہ یہ دونوں جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیسے ہی ان دونوں عورتوں نے یہ بات سنی، وہ فوراً کہہ اٹھی کہ ہمیں خالی کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ہمیں خالی ہاتھ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ہمیں بھی تو کلمہ پڑھا دو، اس رب کا جس رب کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو۔ وہ دونوں کی دونوں عورتیں فوراً اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ہالینڈ کے ڈاکٹر صاحب، کہ اس واقعے میں جو میں نے پڑھا، ان دونوں عورتوں نے کلمہ پڑھا اور ادھر میں نے کلمہ پڑھا، ادھر وہ مسلمان ہوئی، ادھر میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرما لے اور ہماری سینوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔